الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق و عدل امین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ آل عمران، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 102 سے لے کے 107 تک، 102 to 107۔ سورہ آل عمران کا تعارف یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ اس کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ اس کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس کی بہت ساری فضیلت ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ دارمی شریف، کتاب الفضائل القرآن، باب فی فضل آل عمران، حدیث نمبر 3396۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 102۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورہ تغابن کی 16 نمبر آیت، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آنی چاہیے۔ آیت نمبر 103، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں، تو اس لیے فرمایا گیا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ اس آیت میں حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال یہ ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پہ ہے۔ مسلم، کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ عنہ، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 2408۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے۔ معجم الکبیر، حدیث نمبر 9033، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم ہے۔ معجم الکبیر، حدیث نمبر 8973۔ اس آیت میں ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، یعنی جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان اصحاب کی مثال ہے، لہٰذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا، اب بلانے والے کو بھیجا، جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ بخاری کتاب الاعتصام،
بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بالسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 7281۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی طرح آگ میں گرنے لگے ہو اور جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ مسلم کتاب الفضائل باب شفقت صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 2284۔ آیت نمبر 104۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے تبلیغ دین کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، یہ کمزور ایمان والا ہے۔ مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان، حدیث نمبر 49۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، حدیث نمبر 2176۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ معجم الاوسط باب الالف من اسماء الاحمد، حدیث نمبر 1379۔ آیت نمبر 105۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی زوم الجماع، حدیث نمبر 2173۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ ابن ماجہ کتاب الفتن باب السواد العظم، حدیث نمبر 3950۔ آیت نمبر 106۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں یہاں پہ، جن سے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ آیت نمبر 107۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ، یعنی اگر مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں فرماتا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں 38 اور 39 نمبر آیت میں لکھتا ہے وجوہ یومئذ مستفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے۔ آیت نمبر 108 اور 109، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں ہے کہ لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی ہی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔ یہاں پہ رکوع نمبر 11 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔